ہمارے معاشرے میں جنسی ہراسگی کبھی بھی نیا مسئلہ نہیں رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اتنی ہولناک شکل اختیار کر گیا ہے کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اوسطاً روزانہ 10 بچے جنسی ہراسگی کا نشانہ بنتے ہیں، مگر قدامت پسند پاکستانی معاشرے میں آج بھی اس موضوع پر کھل کر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہم 96 سے کام کر رہے ہیں، آج بات کھل کے ہو رہی ہے، تو ٹائم لگتا ہے، لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آج میں بات کروں اور کل آپ کہیں ٹھیک ہے۔ ہمارے ماحول میں کافی تابوز ہو رہا ہے نا، ہم لوگ کچھ سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر مشکل سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم صرف دیکھنا میڈیا پہ صرف نیوز آ رہی، میڈیا پہ اگر پروگرامز آئیں، اس طرح کے پروگرامز آئیں جس میں بچوں کو ڈسکشن کا موقع دیا جائے، تو وی نیڈ ٹو ڈائیورسفائی دا ٹاپک، وی نیڈ ٹو ڈسکس ادر تھنگز ادر دین نیشنل پالیٹکس۔ ہماری حکومت بھی جو ہے سرکاری اشتہارات کا استعمال اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے اوپر جو پروگرام پورے اترتے ہیں اور جو ٹاک شوز پورے اترتے ہیں ان کو تو اشتہارات زیادہ دیتی ہے اور بزنس بھی دیتی ہے، مگر جو سوشل ایشوز کے پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے حکومت کی بھی توجہ کم ہے۔ سال 2019 میں بچوں کے ساتھ جنسی ہراسگی کے 2846 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 1524 بچیوں اور 1322 بچوں کے ساتھ یہ خوفناک حادثات پیش آئے۔ بعض کیسز میں بچوں کو اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل بھی کیا گیا۔ 2019 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں سے 64% دیہی علاقوں سے جبکہ 36% شہری علاقوں سے رپورٹ ہوئے، لیکن جو واقعات رپورٹ نہیں ہوئے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے پاس کیس آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 30 سال سے یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم کیا کہیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح ان کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ سو کمیونٹی میں ایک طرف برادری اور یہ بہت اہم ہو جاتی ہے جب ایسے کیسز سامنے آئے، مگر دوسری طرف بہت ضروری ہے کہ وہ رپورٹ کریں۔ آف کورس مشکل ہے نا رپورٹ کرنے کو، وہ لوگ ڈرتے کہ ہمارے ایک رپورٹ کی وجہ سے ہمارے یا میں بچے بچ کرتی ہوں یا میں پورا فیملی خراب کرتی ہوں نا، یہ بیلنسز ہے نا، یہ چیلنجز ہے۔ جب آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا اور آپ نے لے کے اس کو اگر پنش کروایا، تو جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے اس کو ایک تحفظ کا سینس ملتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ مجھے بچانے والے ہیں۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور جب اسی طرح کے ہم افراد کو چھوڑ دیتے ہیں، ایکچولی ہم اوروں کے ساتھ بہت ناانصافی کر دیتے ہیں۔ بطور صحافی ہمارا تو یہی تجربہ ہے کہ جو اہل خانہ ہیں، جو متاثرہ بچے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے، کیونکہ نہ تو ان کو ان کے خاندان سے سپورٹ ملتی ہے اور نہ ہی حکومت سے، نہ ہی بیوروکریسی سے اور نہ ہی اس معاشرے سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو صرف اور صرف بدنامی۔ سال 2018 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجموعی طور پر 3832 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن قصور کی کم عمر زینب کی تصویر نے پوری انسانیت کے دل ہلا دیے تھے۔ زینب کو عمران فاروق نامی شخص نے جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا اور ملکی اور غیر ملکی سماجی تنظیموں، سول سوسائٹیز اور میڈیا کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ اس واقعے کے پس پردہ بااثر اور منظم گروہ ہے، لیکن آج تک ان حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ پہلا جو قصور کیس ہے اس میں یہ واضح بھی ہوا تھا کہ جی یہ گروہ ہے اور اس کو سپورٹ ہے فرام اے ہائر اپ۔ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، بلکہ وہ بار بار کہ جی وہ تو لینڈ ڈسپیوٹ تھا، یہ وہ، اور میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو سہیل شہزاد ہیں ان کو پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ بہت مشکل ہے فالو اپ سٹوریز کرنا، بلکہ بہت مشکل ہے ایسی سٹوریز بھی کرنا۔
اور آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ تو بہت کم سٹوریز ہیں جو منظر عام پہ آتی ہیں. یہ صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ جس کو کہتے ہیں. بہت سی سٹوریز تو شاید منظر عام پہ ہی نہیں آتی. نو ڈاؤٹ مافیا بہت اسٹرانگ ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہے بیگنگ کا اور بچوں کو لانا اور فروخت کرنا اور لے کے جانا. کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ ان کو ایک ٹھوس قسم کی سزا دی جائے. آپ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کچہری میں 20,000 کا مچلکا ہوتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آپ وہی دیکھتے ہیں وہی کنٹریکٹر وہی بیگر سارے کے سارا سسٹم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. زینب کے واقعے کے بعد میڈیا میں جو آگاہی مہم چلائی گئیں وہ کافی پر اثر تھیں، جس کے نتیجے میں 2019 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں 26% تک کمی ضرور آئی. لیکن بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے میڈیا نے جس سنسنی کے ساتھ واقعات کو پیش کیا، اس انداز نے والدین اور بچوں دونوں کو مزید خوف زدہ کر دیا. بچوں کا تشدد ایک بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب آپ میڈیا کو ہائی لائٹ کر لیں گے، سینسیشنلزم، ریٹنگ کا مقابلہ وغیرہ وغیرہ، دس از ٹیریبل. یہ رپورٹ ضرور کیجیے اس چیز کے لیے، اس مسئلہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لیکن انشور کہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں آپ طریقے سے اور عزت طریقے سے رپورٹ کر لیں گے. بدقسمتی سے ہمارا جو ضابطہ اخلاق ہے صحافیوں کا، ہم اس کو بھی فالو نہیں کر پاتے. اور چائلڈ ابیوز کے جو کیسز ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو باقاعدہ ان کی تصاویر اور ان کے نام بھی ہم شائع کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں دوسرے بچے اور دوسرے خاندان والے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ ان معاملات کو وہ سامنے لے کر آئیں اور کھل کر ان پر بات کریں. بچوں کا تحفظ ہم سب کا اولین فرض ہے. انہیں ہر قسم کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی تکلیف سے محفوظ رکھنا معاشرے کے تمام افراد پہ لازم ہے. لیکن پاکستانی معاشرے میں ایسے جرائم کا سلسلہ تاحال جاری ہے. زینب کے قتل کے بعد بھی قصور میں اس نوعیت کے مزید جرائم بھی پیش آ چکے ہیں. زینب کی ایشو کے اوپر قصور کا مسئلہ کے ساتھ پھنسی دیا ابھی تک اب دیکھیں انکریز ہو رہا ہے یہ چیز. مطلب دی اونلی سولوشن اور بچوں نہ خطرہ دینے کے لیے دی اونلی سولوشن از پریونشن. آگاہی دے جو کہ بچے سب سے پہلے اس حال میں نہ ہو، جو کہ بچے سب سے پہلے جو کمفرٹیبل نہیں ہو رہا ہے رپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات پریونشن کے علاوہ ریہیبلیٹیشن اور ری انٹیگریشن اینڈ مانیٹرنگ، اس کے بغیر ہم لوگ یہ مسئلہ ختم نہیں کر سکیں گے. ایک رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں ملک بھر میں ایسے 3,445 واقعات سامنے آئے جن میں سب سے زیادہ بچے پنجاب میں جنسی بد اخلاقی کا شکار بنے. سماجی تنظیموں کے مطابق پاکستان کی باقی جگہوں سے یہ واقعات اس لیے بھی رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا معمول کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن ایریاز میں بچہ بازی ایک بہت مانی ہوئی چیز ہے، تو اس لیے شاید رپورٹنگ بھی اتنا نہیں ہوتی ہو. بلوچستان کے تو علاقے اتنے دور ہیں، ہم نہیں مانتے کہ جو کیسز آ رہے ہیں وہی ہوں گے، ضرور زیادہ ہوں گے. تو ظاہر ہے جہاں زیادہ پاپولیشن ہے، جہاں پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں زیادہ نظر آئیں گے. دنیا کے کئی ممالک میں جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے سیکس اوفینڈر رجسٹر سمیت فورینزک سائیکیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے جنسی جرائم میں ملوث افراد پر نظر رکھی جاتی ہے. لیکن افسوس کہ پاکستان میں ایسا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے. کون نہیں انوالوڈ ہے؟ شاپ کیپرز ہیں، پولیس ہے، کون نہیں انوالوڈ ہے؟ کوئی ایک طبقہ ہو جو آپ کا رپورٹ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک رجسٹر ہونا چاہیے تاکہ جو فار انسٹنس ٹیچر نے ایسی حرکت کی ہو وہ رجسٹر پہ آ جائیں اور وہ کبھی کسی اسکول میں امپلائی نہ ہو، اور کہیں جہاں بچے ہوں وہاں امپلائی نہ ہو. ہمیں ایز اے رسپانسبل سوسائٹی ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کیونکہ جب ایک ابیوزر کو ہم پکڑتے ہیں تو ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو سوسائٹی میں واپس نہیں بھیجنا، اس کی باقی زندگی کے لیے اس کو بند کر دینا ہے کہیں نہ کہیں کہ اس کا کسی بچے سے
یا کسی اور انسان سے اس کا کانٹیکٹ نہ ہوئے. جو بچوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, جو ان کو میں سمجھتا ہوں طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں, ان کے میں سمجھتا ہوں پورا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آپ کے پاس نادرا موجود ہے, سوشل ویلفیئر کے صوبوں میں ادارے موجود ہیں, بے شمار ادارے موجود ہیں, لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. عام طور پر جب بچوں کو گھر میں زیادہ توجہ نہ مل رہی ہو تو ایسی صورت میں بچے بہت جلد اور آسانی کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کو کھانے پلانے اور پڑھانے تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ ان کو گھر میں ایسا محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے جہاں ان کو پیار اور توجہ ملے. اپنے سے بڑوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. میرے بابا نے بولا اپنے بڑوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اچھا دیکھو احمد بھائی, نہیں, جاؤ یہاں سے. اس کے لیے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کی تربیت پہلے کریں, کہ والدین کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں, جو بزرگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, ان کو بھی صورتحال کی شدت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن والدین کا کام ہے کہ بچوں پہ نگرانی رکھیں. والدین کی عدم دلچسپی ہے بچوں کے اندر, ان کے اپنے زندگی کے اتنے معاملات ہیں کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. ہم تو پیرنٹنگ سکلز پہ اتر آئے کہ جی کیا ہے آپ کا جو ایک رول پیرنٹ کا ہے. سچ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کتنی شفقت سے پیش آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کتنے ان سے بات چیت کرتے ہیں, آپ کتنا ان کو باتوں میں سمجھاتے ہیں باتیں, اور کتنی اپنی کردار سے ان کو ایک رول ماڈل دیتے ہیں. آپ کا کردار کچھ اور ہو, بچوں کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, بہت کم اثر. بہت بچے ہیں جو کہ فار ایگزامپل الگ باہر جاتے ہیں, اکیلے باہر جاتے ہیں دکان جانے تک یا کسی کو چاول دینے تک. یہ چیز بچوں کا رول نہیں ہے, بچوں کا ذمہ داری نہیں ہے, اور بچوں کے لیے خطرناک ہے. جب بچوں مطلب ضروری کہ بچوں ہر وقت آپ کے سامنے ہو, نظر رکھنے پڑے گا بچوں کے اوپر, اور بچوں کا بتانے پڑے گا کہ یہ چیز خطرناک ہے, جب خطرہ ہو رہا ہے یہ کرنے کا ضروری ہے. بچوں کو ہم ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں جس کو یہاں بیٹھ جاؤ, یہ کر لو, بات مانو, یہ کرو, وہ کرو, تو ہم اس کو ایز اے ہیومن بینگ بچوں کو نہیں لیتے. پھر ہم نہ بچوں کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہم ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے ایز اے ہیومن بینگ. بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن پر گفتگو کرنا ہمارے معاشرے میں شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے, مگر حالات کے تناظر میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر گفتگو اب ضروری ہو چکی ہے, اور ان کے متعلق عوامی سطح پر آگاہی پھیلانے کی اشد ضرورت ہے. انہی میں سے ایک جنسی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کا ادراک اور اس کے متعلق آگاہی پھیلانا ہے. دیکھیں, جسمانی تعلیم میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ تعلیم دیں, لیکن اس تعلیم میں ظاہر ہے کہ جو اصطلاحات مغرب میں ہیں وہ اصطلاحات ہماری روایت کے ساتھ مطابق نہیں ہیں. ہمیں ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری جو روایتی اقدار ہیں وہ ان کو قبول کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ بچوں کو ایسی تعلیم نہ دیں یا ان کو شعور نہ دیا جائے ان کے جسم کے بارے میں, ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں, یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ کو اعتراض ہے بطور ایک عالم کہ نجی اسکولوں میں جو ہے غلط طریقے سے یا سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے, تو پھر آپ اس کا متبادل لے کر آئیں. ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھیں گے کہ وہ شرم کی بات ہے, جو کہ شرم کی بات نہیں ہے. یہ لائف سکلز بیس ایجوکیشن کی بات ہے, یہ علم کی بات ہے, یہ حفاظت کی بات ہے. تو جب ہم لوگ سائنٹیفک اور پوزیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس ڈائیالوگ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. بچوں کو محفوظ بنانے میں جہاں والدین کا کردار اہمیت کا حامل ہے, وہیں اساتذہ پر بھی بے پناہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. بچوں کے ساتھ روز بروز بڑھتے جنسی واقعات کے پیش نظر بچوں کو جسمانی صحت, جنسی افعال اور خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا اور خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی اولین ذمہ داری بن چکا ہے. ٹیچرز کا کام ہے کہ کلاس کے اندر دیکھیں بچوں کو. ٹیچر تو میں سمجھتا ہوں بہت متحرک قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. وہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ پریشان ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے پاکستان میں کہ یہ برائی کیا اور اچھائی کیا ہے. بچے برائی سے دور کیسے رہ سکتے ہیں,
اور بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسی پرابلم ہو تو کس کو آگاہ کر سکتے ہیں؟ ٹیچرز کو سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ ماں باپ کے بعد سب سے پہلے جائے گا ٹیچر کے پاس. اگر ٹیچر کا ہی ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہوگا تو بات وہیں سے ہو جاتی ہے بند. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمارے جو اڈلٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو سارے اس طبقے کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے اویئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اس بات پہ ہم نے امبیرس نہیں فیل کرنا، اس بات پہ ہم نے نارمل رہنا ہے. بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہاں بات ہوگی، ایک تو بچوں کو پتہ ہو کس طرح کون سی خطرناک جگہ ہیں ان کے لیے، اور ایک پھر جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی بات کرتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی معلوم ہو کہ کیا کیا انوالوڈ ہے، کیا چیزیں ہیں جن کا انہوں نے بھی دیکھنا ہے، خیال کرنا ہے. کیونکہ بچوں کا اگر کچھ ایسا عمل ہو رہا ہو تو اس کلاس میں بہت جلدی نظر بھی آ جاتا ہے. ٹیچر کا بھی ضروری ہے کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، رپورٹ کرنے کا بھی ضروری ہے. یہ میں انسان ہوں، جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اچھی والا سٹیزنز ہو، تو پھر آپ کے سامنے شاید بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے تو آپ آف کورس چھپانے کو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اسکولس کے اندر چیک پروٹیکشن پالیسی اور سیف اور کانفیڈینشیل رپورٹنگ میکینزم اسٹیبلش کرتے ہیں. جدید زمانے کے بدلتے تقاضوں کے باوجود ہمارا معاشرہ بچوں کو جنسی تعلیم دینے کے حوالے سے شدید کرب کا شکار ہے. جو ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اس میں زیادہ تر زور جو ہے وہ دینی طبقے پہ لگایا جاتا ہے. دینی طبقے کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اس کو بھی اس مسئلے کی تفہیم کی کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ قرآن شریف کو لیں تو اس میں ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ بچے کی پوری ڈیولپمنٹ، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے فار یور ہول سیکشول بیہیویئر بتائی گئی ہے. کس چیز سے یہ گریز کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کا جب 5-6 سال کا بچے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بڑوں کی طرح سیکھیں گے. تو ایج اپروپریٹ، کلچر سینسیٹیو، جو چیز ہمارے ویلیوز کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن طریقے سے لائف سکلز بیس ایجوکیشن کے تھرو یہ چائلڈ پروٹیکشن، حفاظت بہت ضروری ہے ان دا کریکولم. میک اٹ اے پارٹ آف دیئر اویئرنیس تھنگ. آپ بایولوجی پڑھائیں 8ویں تک، جنرل بایولوجی تو پڑھائیں نا. میں نے تو ہائیجین اینڈ فزیولوجی پڑھی تھی، جس میں سارے بڑا چھوٹی سی کتاب تھی کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اور اس میں سارے ڈیزیزز تھے، بڑی بیسک پورے جو ہے سائنس کی ہیومن باڈی کے بارے میں تھا. آج تک میں آئی تھنک ڈاکٹرس کے ساتھ بڑی کمفرٹیبلی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ جو میں نے 9ویں کلاس میں پڑھی تھی، دیٹ ہیز ہیلپ می. آئیں بچوں کو محفوظ بنا کر ان کے بچپن میں خوبصورت رنگ بکھیریں، تاکہ یہ بڑے ہو کر نہ صرف صحت مند اور با اعتماد زندگی گزاریں، بلکہ مثبت انداز میں ملکی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں. کیونکہ اگر پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانا ہے تو ہر بچے کو محفوظ بنانا ہے.